Assalamu alaikum. Welcome to Yasir Mahmood Securities Classroom. I am Shahab Jafri. In our technical analysis lectures, today we'll talk about Dow theory. Dow theory is one of the fundamental building blocks of technical analysis. ये बहुत interesting topic है और ये उसकी foundations में से एक है. ये theory बनी थी तकरीबन 100 साल पहले. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज जिसको हम जानते हैं, ये वो साहब हैं जिन्होंने ये बनाई थी. He was a co-founder of the Dow Jones Index. He was also co-founder of the Wall Street Journal and editor of the journal for the first many years. یہ خود اس تھیوری کو کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے. بریف بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہی ڈائڈ ان 1902. تو ان کے جو فالوورز اور کولیگس تھے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. انہیں انٹرسٹنگلی, حالانکہ اس وقت ٹیکنیکل انالیسس نہیں تھا اتنا کامن, بٹ لیٹر ہی کیم ٹو بی نون ایز دا فادر آف ماڈرن ٹیکنیکل انالیسس, کیونکہ انہوں نے 2-3 بہت انٹرسٹنگ باتیں کی تھیں. Because of that, this theory is still accepted as legitimate, although it has now developed certain flaws over time. سب سے پہلے جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو پرائمری ٹرینڈ آف دا مارکیٹ ہے, دیٹ از inviolate. پرائمری ٹرینڈ dominates the market, it decides all major trading decisions and trading behaviors. دوسرا ان کا ایک پوائنٹ تھا جو کہ بہت ریولوشنری کنسیڈر ہوتا تھا اس وقت. بلڈنگ آن دی efficient market hypothesis, انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے کہ دا مارکیٹ پرائس ڈسکاؤنٹس آل انفارمیشن. یہ جو ٹیکنیکل انالیسس کا ایک بلڈنگ بلاک ہے کہ مارکیٹ پرائسز ڈسکاؤنٹ آل انفارمیشن, دیٹ کمز فرام ڈاؤ جونز تھیوری بیسکلی, کہ جو بھی مارکیٹ کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے, جو بھی فنڈامنٹل انالیسس ہے, جو بھی نیوز ہے, جو بھی نوائز ہے اس کے سراؤنڈنگ, یہ سب کی سب ریفلیکٹ ہوتی ہے مارکیٹ پرائس میں. یہ تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ کیونکہ دا مارکیٹ ڈسکاؤنٹس ایوری تھنگ, اس لیے اگر آپ بہترین منی مینجمنٹ پالیسیز یا اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی بھی کر لیں, پھر بھی آپ مارکیٹ ریٹرنس کو بیٹ نہیں کر سکتے. اوور ٹائم ایز ٹریڈنگ بیکیم مور سوفسٹیکیٹڈ, انویسٹنگ بیکیم مور سوفسٹیکیٹڈ, تو ہیج فنڈ مینیجرز اینڈ لارج انسٹیٹیوشن اسٹارٹیڈ ریگولرلی آؤٹ پرفارمنگ دا مارکیٹ. تو یہ والا جو اس کا پوائنٹ تھا یہ تھوڑا سا ویک پروف ہوا بعد میں. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ دا مارکیٹس ڈسکاؤنٹ ایوری تھنگ, دیٹ واز the building block of the Dow theory, and it determined development of technical analysis for a long time. Third part ان کا also was very interesting. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ Dow theory is not infallible, یعنی کہ اس میں flaws ہیں, اس میں ڈیولپ ہوتے رہیں گے. It is a theory about the market which does not imply perfect knowledge about the market. کہ it is also based on 3 theorems. سب سے پہلے تو یہ ہے جو now is common market knowledge کہ market moves in phases, کہ market میں پہلے accumulation ہوتی ہے, then there is a market rise, then there is a market top, then there's distribution, then there's a market fall, and then there's a market bottom. ایک اور بات یہ کہا کرتے تھے کہ yes, technical analysis is basically chart reading, but it should be based on economic rationale. ان کے فار ایگزامپل 2 ایوریجز تھے, ایک ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج تھا, ایک ڈاؤ جونز ریل روڈ ایوریج تھا اس زمانے میں. تو اکنامک ریشنل یہ تھا کہ اگر مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو انڈسٹریل ایوریج شوڈ رائز, کیونکہ کمپنی شوڈ پرفارم ویل, دیئر اسٹاک شوڈ ڈو ویل, اینڈ دی انڈسٹریل ایوریج شوڈ رائز. لیکن اگر انڈسٹری اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ٹرانسپورٹیشن بھی اچھا پرفارم کرنی چاہیے. اس زمانے میں میجر ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک جو تھا وہ ریلویز تھا. تو اگر انڈسٹریل اسٹاکس رائز کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی کمپلیمنٹڈ بائی اے رائز ان دا ٹرانسپورٹ اسٹاکس. اس زمانے میں ریل روڈ انڈیکس, یعنی کنفرمیشن ہونی چاہیے. تو جب ایک ٹرن کرتا تھا اوپر تو اس وقت مارکیٹ انالسٹ دوسرے کو دیکھتے تھے ایوریج کو, اگر وہ بھی اس کو کنفرم کرتا تھا. فار ایگزامپل اگر ایک آپ کی بولش ایکٹیویٹی ہے انڈسٹریل ایوریج میں لیکن ٹرانسپورٹیشن میں نہیں ہے تو وہ ٹرینڈ ویک تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ پرائمری ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہے. لیکن اگر دونوں موو کرتے ہیں ایونچولی اور وہ کنفرمیشن آتی ہے تو دین یو ہیو اے کنفرم ٹرینڈ ان دا مارکیٹ. ڈاؤ جونز کی ڈاؤ تھیوری کی کنٹریبیوشن یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس وقت کلاسیفائی کیا تھا کہ مارکیٹ میں 3 قسم کے ٹرینڈز ہوتے ہیں. ایک پرائمری ٹرینڈ ہے جو کہ وچ کین گو آن فرام اے فیو منتھس ٹو اے فیو ایئرز. ود ان دا پرائمری ٹرینڈ آر سیکنڈری ٹرینڈز جو کہ counter movement in the larger trend ہوتی ہے. This can go on from a few weeks to a few months. جو آپ کا ایک اپ ٹرینڈ پرائمری اگر چل رہا ہے مثال کے طور پہ, تو جو اس کے اندر ٹرینڈز ہوتے ہیں اس میں جو کاؤنٹر ٹرینڈ ہوگا وہ سیکنڈری ٹرینڈ ہوگا. سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا فائدہ ڈاؤ تھیوری کا یہ ہے کہ وہ آپ کو پرائمری ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جب آپ نے پرائمری ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آپ کی ساری اپروچ, آپ کی انویسٹمنٹ ڈیسیجنس, آپ کی ٹریڈنگ تھنکنگ, آپ کے انٹری ایگزٹس should be in the direction of the primary trend. تیسرا ٹرینڈ جو سب سے چھوٹا ہے وہ مائنر ٹرینڈز ہوتے ہیں. They can be less than a few weeks, 3 weeks سے کم, لیکن اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں نوائز کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس وقت اس کو بالکل نوائز کنسیڈر کیا جاتا تھا
وقت کے ساتھ ساتھ ڈے ٹریڈنگ ڈیولپ ہوئی, اسکیلپنگ ڈیولپ ہوئی, کوئک پروفٹس ڈیولپ ہوئے. ارلی چارٹس پہ ٹریڈرز ٹریڈ کرتے ہیں, منٹ چارٹس پہ ٹریڈر ٹریڈ کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے ہیج فنڈس کے اندر پورے ڈیسکس بنے ہوئے ہیں جو 3 منٹ چارٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں, پورا دن کرتے ہیں. تو جو مائنر ٹرینڈ ہے اس میں سے بھی ٹریڈنگ اپرچونیٹیز اوور ٹائم بن گئیں, جو کہ نیچرل تھا. ایز مارکیٹ سائز گریو, ایز مارکیٹ کیپٹلائزیشن گریو, تو یہ آگے چلتے رہے. تو یہ ٹرینڈ اس کے جو 3 ٹرینڈس تھے ڈاؤ تھیوری کے, وہ ابھی بھی مارکیٹ میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. اسپیشلی کہ آپ کو پرائمری ٹرینڈ کی ڈائریکشن کو پہلے آپ کو کنفرم کرنا چاہیے اور پھر اس ڈائریکشن میں آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے. دس از ون آف دا بگر کنٹریبیوشنز آف ڈاؤ تھیوری. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ ڈاؤ تھیوری از والیوم. والیوم شوڈ کمپلیمنٹ ٹرینڈ ڈائریکشن. اگر آپ کی ٹرینڈ کے ڈائریکشن میں والیوم کی بھی انکریز اور ڈیکریز ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ٹرینڈ کی کنفرمیشن مل رہی ہے. اب تو کامن نالج بن گیا کہ اگر آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ رائزنگ ہے, بولش ٹرینڈ ہے, اور اس میں والیوم کم ہوتی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹرینڈ میں سے مومنٹم ختم ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں یہ باتیں دیز ور نیو کہ والیوم شوڈ رائز ان دا ڈائریکشن آف دا پرائمری ٹرینڈ. اف اٹس ناٹ, then the trend is weakening. This was confirmed later with time. This still holds true. تو جو کرٹیسزم ہوتا ہے ڈاؤ تھیوری پہ, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی یہ کنفرمیشنز بہت مانگتے ہیں, اس میں کنڈیشنز بہت ہیں. لیکن یہ ٹریڈرز اور انویسٹرز جانتے ہیں کہ مارکیٹ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ فنامنن ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ یو ہیو ٹو ہیو ویریس لیولس, ویریس ڈگریز آف کنفرمیشن. Even in modern technical analysis, you cannot rely on just 1 or 2 indicators. آپ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹرینڈ میں ہے مارکیٹ یا نان ٹرینڈنگ مارکیٹ ہے. Then you employ different indicators. Then you look for convergence and confirmation between those indicators. تو یہ باتیں بھی وہاں سے شروع ہوئی تھیں. یہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ڈاؤ تھیوری might have outlived its utility. یہ بات بھی نیچرل ہے. ڈاؤ تھیوری is more than a century old. لیکن ڈاؤ تھیوری کے جو بیسک فنڈامنٹلس تھے انہوں نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں بہت ایڈ کیا تھا. اور اس میں سے جو بالکل کانکریٹ والے ہیں, مثال کے طور پہ کہ دا مارکیٹ اسٹرکچر, پرائس اسٹرکچر ڈسکاؤنٹس آل انفارمیشن, مارکیٹس موو ان ٹرینڈس. دا موسٹ امپورٹنٹ ٹرینڈ از دا لانگسٹ ٹرینڈ, دا پرائمری ٹرینڈ. یور ٹریڈنگ ڈیسیژنز شوڈ ریفلیکٹ دا ڈائریکشن آف دا ٹرینڈ, اور آپ کا رسک مینجمنٹ شوڈ آلسو ریفلیکٹ دا ڈائریکشن آف دا ٹرینڈ. دیز کانسیپٹ اسٹل ہولڈ ٹرو. اسی لیے ہمارے ٹیکنیکل انالیسس کے لیکچرز میں جب ہم فنڈامنٹلس کی بیسس بلڈ کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر رہے ہیں, تو اس میں ڈاؤ تھیوری واز ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس. If you have questions, please share them with us in the comment section. Thank you.